الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره شرور ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں نشانیاں رکھی ہیں یقین کرنے والوں کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ہم نے زمین میں نشانیاں رکھی ہیں یقین کرنے والے لوگوں کے لیے. وَفِي أَنفُسِكُمْ اور تمہارے اپنی جانوں میں، تمہارے اپنے جسم میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں. افلا تبصرون کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ زمین میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانی قدرت بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے تک پہنچنے کا راستہ، میرے اوپر ایمان لانے کا ذریعہ صرف دعوت و تبلیغ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو آ کر سمجھائے کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اللہ کے احکامات کو مانو. خود کیوں غور نہیں کرتے؟ خود کیوں اللہ کو پہچانتے نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو آپ زمین میں غور کرو. زمین اللہ نے کیسی چیز بنائی. انسان کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے. انسان کی ساری ضرورت اللہ نے مٹی سے وابستہ کی. ہماری جتنی غذائیں ہیں، جتنی ہماری ضروریات ہیں، سب زمین اگا رہی ہے. ہم سبزیاں استعمال کرتے ہیں تو زمین اس کو پیدا کرتی ہے. ہم پانی پیتے ہیں، زمین اس کو بناتی ہے. ہم فروٹ کھاتے ہیں، زمین اس کو پیدا کرتی ہے. ہم جانوروں کا گوشت استعمال کرتے ہیں تو جانوروں کی نشو و نما، ان کا چارہ، ان کا پانی وہ زمین سے وجود میں آتا ہے. انسان کو خود اللہ نے زمین سے بنایا. ایک زمین ہے، اس ایک زمین سے بے شمار فروٹ پیدا ہوتے ہیں، بے شمار سبزیاں پیدا ہوتی ہیں. پانی جیسی عظیم نعمت جس کا کوئی دنیا میں بدل نہیں، کوئی ایک قطرہ پانی کا بنا نہیں سکا آج تک، وہ زمین سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے. پھر کتنے خزانے اللہ نے زمین میں رکھے. گیس زمین سے نکلتی، کوئلہ زمین سے نکلتا ہے، پیٹرول زمین سے نکلتا ہے، بے شمار پتھر زمین سے نکلتے ہیں، بجری ریت زمین کے اندر. کون سی چیز ایسی ہے جو زمین کے اندر نہیں ہے؟ اور آپ دیکھیے کوئی چیز کڑوی پیدا ہو رہی ہے، کوئی میٹھی پیدا ہو رہی ہے، کوئی رنگین پیدا ہو رہی ہے، کوئی ایسی ہے کہ ہے تو ضرورت کی، کھا نہیں سکتے، استعمال کی ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے. کیا اللہ کا ایک کائنات کا نظام ہے؟ آپ ذرا غور تو کرو کہ ایک زمین ہے، اس ایک زمین سے اللہ کیا کیا پیدا فرما رہا ہے، کیا کیا پیدا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تمہیں میرے تک پہنچنے کے لیے، اللہ رب العزت فرماتے تمہیں میرے تک پہنچنے کے لیے کوئی سمجھانے کیوں آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول ضرور آئے، قرآن پاک ضرور نازل ہوا،
لیکن اپنی بھی تو عقل لڑاؤ کہ یہ خالق کون ہے، یہ مالک کون ہے، اتنی قدرتوں والا، اتنی نعمتوں والا، اتنی نعمتیں دینے والا، اور پھر اعلان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو رزق میرے ہاتھوں میں ہے، تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ رزاق ہے، ذو القوت المتین، متین ہے، قوت والا ہے، وہ اللہ وہ ہے۔ ایک ایک چیز پر غور کرو تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں ہوں، بندہ ہوں خالق کائنات کا، میں بندہ ہوں رب کائنات کا جو ہمارا پالنے والا ہے۔ تو جو اللہ مجھ کو بغیر مانگے اتنا رزق دے رہا ہے، جو اللہ مجھ کو بغیر مانگے کیا کچھ، اگلی آیت میں فرمایا وفی انفسکم، اپنی جان پر تو غور کرو، سر سے لے کے پیر تک جو ہمارا جسم ہے، اس کو علماء نے لکھا یہ عالم اصغر ہے، چھوٹی دنیا ہے یہ انسان کا جسم۔ علماء لکھتے ہیں یہ عالم اصغر ہے، چھوٹی دنیا، سر سے لے کے پیر تک۔ آپ ذرا غور تو کریں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کیسے کیسے اعضاء دیے بغیر مانگے، بغیر قیمت کے، جو میں ساری دولت خرچ کر کے بھی ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید ان خلفاء میں سے تھے جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی سلطنت تھی۔ جیسے اس زمانے میں برطانیہ تھا، اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ان کی سلطنت کا ایک اور واقعہ سناؤں۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید بغداد میں تھے، بغداد ان کا پایہ تخت تھا، لیٹے ہوئے تھے، قحط سالی چل رہی تھی بغداد کے اندر، تو بادل آئے تو خلیفہ کو یہ امید تھی کہ برسیں گے تو قحط سالی ختم ہوگی، لیکن بادل آ کے چلے گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بادلوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے بادل تو کہیں بھی جا کے برس جا، بدلنے کے بعد جو اس کا ٹیکس آئے گا وہ ہمارے بغداد میں ہی آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت اللہ نے دی۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کشتی میں سفر کر رہے تھے، پانی مانگا کہ مجھے پانی دے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ ساتھ ایک بزرگ ہوتے تھے، مجذوب تھے، جن کو بہلول مجذوب کہا جاتا تھا۔ تو بہلول مجذوب نے خلیفہ ہارون الرشید کو کہا کہ مہلن یا امیر المومنین، امیر المومنین تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ وہ رک گئے۔ کہا کہ آپ یہ پانی پی رہے ہیں، اگر میں آپ کو ہم پانی پینے سے روک دیں، کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے پانی نہ پی سکے، تو آپ کیا خرچ کریں گے اس پانی پینے کے لیے؟ خلیفہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا پانی کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی پی لیجیے۔ جب انہوں نے پانی پی لیا تو بہلول مجذوب نے پھر پوچھا کہ خلیفہ یہ فرمائیے کہ اگر یہ پانی آپ کے جسم میں رک جائے اور جو اس کا فنکشن ہے اپنے فنکشن نہ کرے، جسم کے اندر جذب نہ ہو، جو خضرہ بن کر پیشاب کی شکل میں خارج ہوتا ہے وہ خارج نہ ہو، آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بقی آدھی سلطنت بھی دے دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ دنیا کی پوری اتنی بڑی سلطنت جس میں سورج غروب نہیں ہوتا، اس کی قیمت ایک پانی کے گلاس کے برابر بھی نہیں۔ جو ہم اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والے لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے جسم میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا آپ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں؟ سوچو تو صحیح، ہم کتنا بڑا خزانہ اپنے جسم کے اندر لے کر بیٹھے ہیں، کتنا بڑا خزانہ انسان اپنے جسم کے اندر لے کر بیٹھا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم اور آپ غور بھی نہیں کرتے، جتنے کھانے پینے ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں صبح شام، ہر انسان کی ضرورت ہے کھانا پینا۔ آپ دیکھو کبھی کھانے پر بیٹھو، آپ غور کرو کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت انسان کا یہ رزق ہے۔ اس رزق کے پیدا کرنے میں میرے اور آپ کا ادنا سا کوئی دخل نہیں۔ کوئی ایک دانہ کوئی اپنی مرضی سے اگا سکتا؟ کتنا رزق اللہ نے، زمینیں بھر دی، بازار بھر دیے، آپ نکلو چاروں طرف فروٹ، سبزیاں، گوشت، کھانے پینے کی اشیاء، آٹا، دال، چاول بھری پڑی ہیں، منڈیاں، مارکیٹیں۔
سب انسانوں کا رزق کے لیے اللہ نے پیدا کیا نا. کوئی ہم میں سے آپ میں سے کوئی قادر تھا کہ ہم اس کو پیدا کرتے؟ کوئی ہمارا اختیار نہیں. پھر وہ جب چیز بازار میں آ گئی، کہاں سے نکلی، پیدا ہوئی، ادھر گئی ادھر گئی، کٹی تیار ہوئی، بازاروں منڈیوں میں آئی، بازاروں میں آئی. آپ نے اور ہم نے اتنا کیا، وہ بھی اللہ نے ہماری جیب میں کچھ پیسے دے دی ہم کو، ہم بازار سے چیز اٹھا کے خرید لیں. بس ہم نے اتنا کیا. گھر والوں نے اس کا کھانا بنا لیا، اللہ نے ذائقہ ڈال دیا. اب اللہ کا نظام دیکھو، اللہ نے ہمارے اور آپ کے اندر بھوک پیدا کی. اگر یہ بھوک اور خواہش نہ ہوتی تو کبھی ہم کھانے کے قریب جاتے؟ کبھی بھی نہ جاتے. بھوک ہی نہیں. جب طبیعت خراب ہوتی ہے آدمی کہتا ہے مجھے بھوک ہی نہیں لگتی. جب کھانا سامنے آیا، یہ کھانے کو حلق سے اتارنا، کھانا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر منہ میں نوالا رکھتے ہیں، یہ نوالا اللہ کی مرضی کے بغیر اتر سکتا ہے؟ کیسے کیسے کیمیکل لعاب کی شکل میں اللہ نے میرے اور آپ کے جسم میں پیدا کی، انسان اور جانوروں کے جسم میں پیدا کیے، جس کی وجہ سے وہ کھانا آپ کے حلق سے اتر کر معدے میں پہنچتا ہے. معدے کو حکم ہے کہ تم نے اس کا یہ کام کرنا ہے. وہ پورے انسانی جسم کے اندر اس کی تقسیم ہوتی ہے جیسی اس کی ضرورت ہو. وہ تقسیم کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو جسم کی ضرورت ہوتی ہے اس کو رکھتے ہیں، جو جسم کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ اس کو فضلے کی شکل میں خارج کر دیتے ہیں. وہ خارج نہ ہو تو بھی زہر ہے، انسان مر جائے. اللہ کا نظام دیکھو. کسی چیز میں ہمیں اور آپ کا دخل ہے؟ اب مجھے بتاؤ. اللہ نے ہم سے اتنا مطالبہ فرمایا کہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھانا، تاکہ اس بات کی علامت کہ یا اللہ یہ رزق آپ کا عطا کردہ ہے، میرا اور آپ کی کوئی کمال نہیں ہے. ان اللہ والرزاق، اللہ رزاق ہے، قوت والا زبردست اللہ ہی ہے. اور جب کھانا کھا لو تو یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اے اللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہم کو کھلایا پلایا مسلمان بنایا. بس الحمدللہ کہہ دو. یہ دعا یاد نہ ہو تو اتنا کہہ دو یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے، اردو میں کہہ دو. لیکن اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رزق عطا فرمایا. جانور تو کچھ کہتا نہیں ہوگا، اللہ سے اس کی ہم کلامی تو ہوتی ہے، کیسے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوگا، لیکن کرتا ہے، اللہ اس کو بھی دیتا. میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے ہیں کہ جو خالق کائنات، جو مالک کائنات ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے کہ پہننے کو کپڑا دیا، رہنے کو گھر دیا، بیوی دی، بچے دیے، بہن بھائی دیے، ماں باپ دیے، خاندان دیے. یہ انسان کی ضرورتیں ہیں. خاندان انسان کی ضرورت ہے. انسان محبت کا بھوکا ہے، اس کو ایک ہمدرد چاہیے، اس کو محبت کرنے والے چاہیے. اللہ نے ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں، بہنوں کی شکل میں، بھائیوں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بیٹے اور بیٹیوں کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں پورا خاندان اللہ نے آپ کو دیا، رزق دیا، کھانے پینے کو دیا، خوشیاں دی، سب کچھ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہچانو کہ میں کون ہوں، میں تمہارا رب ہوں. میرا تم سے مطالبہ صرف یہ ہے کہ میرے احکامات کی پابندی کرو. دیکھو ہم اپنے گھر میں کوئی ملازم رکھتے ہیں، ہم اپنے ادارے میں کوئی ملازمت آتی ہے وہ رکھتے ہیں، اور اس کو تنخواہ ہی دیتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں کرتے. تنخواہ دینے کے بعد کتنی پابندیاں اس کے اوپر لگاتے ہیں کہ آپ اس ادارے کے یہ بھی پابند ہوں گے، اس کے یہ بھی پابند ہوں گے، اس کے یہ کام بھی کریں گے، یہ کام بھی کریں گے، یہ ہمارا قاعدہ، یہ ہمارا ضابطہ. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کو پابند، وہ نہیں مانتا تو ہم اس کے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ نے ہم کو جتنا انسان کسی ملازم کو دے سکتا ہے اس سے لاکھوں کروڑوں گنا اللہ نے ہمیں دیا، اور ہم سے کوئی لمبی چوڑے مطالبے بھی نہیں کیے. بس اتنا فرمایا کہ دیکھو میں نے جو تم کو حکم دیا میرے حکموں کو مانو. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم کو حکم دیا اس کو مانو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کے رسول تم کو کہیں وہ لے لو، جو وہ منع کرے اس کو چھوڑو. یہ مطالبہ کیا. اور پہچانو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دنیا چھوٹی ہے، دنیا عارضی ہے، تمہیں یہاں اتنی تیاری کرو جہاں یہاں رہنا ہے، اور جہاں تمہیں دائمی رہنا ہے وہاں کی اتنی تیاری کرو. بس یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.
وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھیے، زمین میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں یقین کرنے والے لوگوں کے لیے، جو اللہ وحدہ لا شریک پر یقین رکھتا ہے، جو یہ یقین رکھتا ہے کہ نہیں یہ خود بخود چیزیں پیدا ہونے والی نہیں ہیں، ان کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر بھی اللہ نے نشانیاں رکھی۔ انسان کی تخلیق کیا، تمام حیوانوں کی تخلیق کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آپ دیکھو، ایک پانی کی بوند سے اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا، کس طریقے سے وہ ماں کے پیٹ میں پرورش بچہ پاتا ہے۔ پہلے وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ پھر وہ کیا ہوتا ہے، خون جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، وہ مضغہ، اس کو مضغہ کہتے ہیں، قرآن کریم میں اس کو مضغہ فرمایا، وہ لوتھڑا ہوتا ہے۔ لوتھڑے کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ روح ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہڈیاں پیدا فرماتے ہیں۔ 4 مہینے میں بچہ کی تخلیق اللہ پوری فرما کے روح ڈال دیتے ہیں، بچے کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اتنا سا بچہ، اتنا سا، لیکن ہر چیز اس کے اندر اللہ نے پیدا کر دی۔ دل اس کے اندر، گردے اس کے اندر، دماغ اس کے اندر، ہڈیاں اس کے اندر، ٹال اس کے اندر، جو انسانی جسم میں ہوتا ہے۔ پھر وہ پرورش اللہ کے نظام کے تحت وہ پرورش پا رہا ہے، کسی انسان کا ادنا سا کوئی دخل نہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدا فرماتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوا، اب اس بچے کی پیدائش کیسے ہوگی؟ اللہ نے ماں کے دل میں ایسی محبت ڈالی، ایسی محبت ڈالی کہ اگر وہ محبت نہ ہوتی دنیا کا کوئی بچہ نہیں پل سکتا تھا۔ باپ کے دل میں محبت ڈالی، باپ کے دل میں محبت نہ ہوتی باپ کبھی اتنی محنت نہ کرتا اپنے بچوں کے لیے۔ کس طرح اللہ نے اس نظام کائنات کو چلایا، کس طرح ماں تربیت کرتی ہے، کس طرح ماں پرورش کرتی ہے، ایک آواز پر ماں دوڑتی ہے اور باپ اس کے لیے دن رات محنت کر کے ضروریات زندگی مہیا کرتا ہے۔ وہ بچہ پڑھ پڑھ کے جوان ہوتا ہے، کائنات کا حصہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ہے وفی انفسکم، اپنے اندر غور کرو۔ محبت صرف انسان میں نہیں پیدا ہوتی، جانوروں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جانور کی جو ماں ہے وہ بھی اسی طرح محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے۔ خدا کا نظام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب چیزوں کو دیکھتے ہو، اپنی جانوں پر غور کرتے ہو، اپنے جسموں پر غور کرتے ہو، زمینوں پر غور کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن اپنے رب کو نہیں پہچان سکے۔ اپنے رب کو یہ نہیں پہچان سکے کہ یہ مالک ہے، یہ خالق ہے، یہ لائق عبادت ہے، یہ نہیں پہچان سکے۔ یہاں کہ انسان کی عقل ٹپ ہو گئی۔ میں حیران ہوتا ہوں ان بڑے بڑے سائنسدانوں پر، حیرانی ہوتی ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں پر، حیرانی ہوتی ہے بڑے بڑے ماہرین فلکیات کے اوپر، جو سارا کچھ نظام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن دل میں یہ بات نہیں اترتی کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ۔ میں سری لنکا گیا، میں کئی مرتبہ ساتھیوں کو میں نے کہا دیکھو یہ انسان کی عقل یہ ہے۔ سری لنکا میں بدھسٹ ملک ہے، یہ سارے آپ کے جتنے بھی ایسٹرن ممالک ہیں یہ سارے کے سارے بدھسٹ ممالک ہیں، اکا دکا کے علاوہ۔ آپ کا یہ سری لنکا ہوا، بینکاک ہوا، تھائی لینڈ ہوا، یہ سنگاپور ہوا، یہ سارے ممالک بدھسٹ ممالک ہیں۔ برما ہے، بتوں کی پوجا کرنے والے، بدھ مت جس کو ہم کہتے ہیں۔ سری لنکا میں ایک بازار سے میرا گزرنا ہوا، وہ بتوں کا بازار تھا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا مجھے منظر دیکھنے دو۔ بت بک بھی رہے تھے، شو روموں میں لگے ہوئے تھے، کولمبو کی بات، شو روموں میں بت لگے ہوئے، وہی بت بن بھی رہے تھے۔ وہاں پر لوگ نا بتوں کو کاٹ کے ٹھوکا پیٹی کر کے ٹانگ اوپر رکھ کے ڈنڈے مار مار کے کیلے ٹھوک ٹھوک کے بت بنا رہے۔ میں نے لوگوں سے کہا دیکھو عبرت کا تماشا دیکھو، یہ اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو کیلے ٹھوک رہے ہیں، اور جب تیار ہو گیا کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے، یہ ہم اس کی عبادت کریں گے۔ ارے بھائی، جو اپنے وجود کے اندر آپ کا محتاج ہو، جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے بنا کر فروخت کر رہے ہو، کاٹ کاٹ کے لکڑیاں بنا رہے ہو، تم کہتے ہو یہ خدا ہے، یہ کہاں سے خدا آ گیا؟ یہ خدا بننے کے لائق کیسے ہو گیا؟ پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، ڈگری ہولڈر لوگ یہاں آ کے عقل ان کی جواب دے گی، اس کو خدا مان بیٹھے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بت نے پیدا کیا کیا اس بت؟ یہ بت اپنے وجود میں تمہارا محتاج، اپنے فروخت ہونے میں تمہارا محتاج،
جہاں کھڑا کر دیا وہ ساکت و جامد، کبھی اس کی کیل نکل رہی ہے، کبھی اس کا وہ لکڑی ٹوٹ رہی ہے، یہ بت، یہ خدا بن سکتا ہے؟ استغفر اللہ ربی من ذنب وتوب۔ اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کو نہیں پہچان سکے، خالق کو نہیں پہچان سکے، نہیں پہچان سکتے تو اللہ کی کتاب پڑھ لو، اللہ کیا فرما رہا ہے، تم حدیث پڑھ لو، اللہ کیا فرما رہا ہے۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ لوگ ان سب چیزوں کو دیکھ کر لیکن جو کنیکشن ہے وہ کنیکشن قائم نہیں کرتے اللہ سے، کہ اللہ سے کنیکشن قائم کرو کہ یا اللہ یہ کس نے پیدا کیا، یہ تو آپ نے پیدا کیا، جب آپ نے پیدا کیا تو لائق عبادت تو آپ ہیں، بات تو آپ کی ماننی ہے، بات ہم دوسروں کی کیوں مانیں؟ اسی لیے علماء نے لکھا ضابطہ ہے کہ اللہ کے حکم میں اور دنیا کے قوانین میں کبھی کنفلکٹ ہو جائے، کبھی تضاد ہو جائے، اللہ کا حکم فائق ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی طاعت واجب نہیں ہے جہاں پر خالق کی معصیت ہو رہی۔ یہ دو آیتیں ہیں، وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں اللہ نے یقین والوں کے لیے نشانیاں رکھی، وفی انفسکم، اپنے اوپر بھی تو غور کرو، اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہارے اندر عجائبات قدرت رکھیں، خون، جسم، ایک ایک عضو انسان کا ایسا ہے کہ وہ ذرا سا جب ہلتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا نعمت لے کے بیٹھے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہم اللہ کے حکموں کو پڑھیں، اللہ کے حکموں کو مانیں۔ اور دیکھو میں پھر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اپنی اولادوں پر توجہ دو۔ آپ اپنی اولاد پر، لوگ کہتے ہیں کہ جو علماء اپنا کام نہیں کر رہے فلانا، میں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو کام سب اپنی جگہ کر رہے ہیں، لیکن ہم بچپن سے پہلے مائیں بچوں کو کلمہ سکھاتی تھی، مائیں بچوں کو 100 باتیں سکھا دیا کرتی تھی، پھر بچہ قرآن پاک اہتمام سے پڑھتا تھا، پھر اسکولوں میں جاتا تھا، اسکولوں میں بھی دین کی تعلیم ہوتی تھی، ایک بچہ ایک اچھا انسان بنتا تھا۔ اب ہمارے بچے دین سے ایسے دور ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی بات بتا دو ان کے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ بچپن سے ہم نے ان بچوں پر توجہ نہیں دی۔ اپنے اولاد پر توجہ دیں تاکہ ہمارے بچے پکے مسلمان بنیں۔ یہ بچے پکے مسلمان بنیں گے، یہ آپ کا بھلے کی بھی چیز ہے، بچوں کی بھی بھلے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔